نے بڑی سڑکوں کے حوالے سے بات کی ہے. جو ابھی سڑکیں بنی ہیں چند مہینے پہلے وہ ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو ہمارے آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں اس میں سہولیات موجود نہیں ہیں. جو ہمارے آپ کالج کی بات کر رہے ہیں تو کالج کی دونوں کی چار دیواریاں نہیں ہیں, سٹاف موجود نہیں ہے, بچے اور بچیاں جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں. صفائی کے انتظامات انتہائی ناقص ہیں, دیکھ بھال کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا کہنا ہے. کل ہم مل رہے ہیں جی فیصل آباد. ہم عام طور پہ پیر کی صبح فیصل آباد شہر میں ہوتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ, تو ایجوکیشن کے جو سی ای او ڈی او ہیں ان سے ہماری ملاقات ہے. تو میں ضرور یہ جو آپ کا مطالبہ ہے ان کے سامنے کل پیش کریں گے. سر, امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, لگتا ہے پاکستان پر دباؤ سب سے زیادہ ہے. ہمارا پٹرول 400 کے لگ بھگ ہے, ٹچ ہونے والا ہے. غریب آدمی کہاں جائے گا؟ میں نے اس پہ پہلے ہی بات کی ہے جی کہ ایک تو یہ ٹیمپرری ہے. جیسے ہی یہ دباؤ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ دباؤ ہر اس ملک میں ہے جو خود اپنا پورا تیل پیدا نہیں کرتا, جس میں ایک پاکستان بھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک بھرپور کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں بشمول چین, روس وغیرہ, ان سے مل کے یہ جنگ جلدی اختتام تک پہنچ سکے, تاکہ پاکستان پہ جو اقتصادی دباؤ ہے کم ہو سکے اور عوام جو مہنگائی کا شکار ہے اس کو کچھ ریلیف مل سکے. سر, آپ نے مہنگائی کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی ہے, کبھی میں نے نہیں سنی ہے کہ آپ نے کبھی کوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنے عرصے سے ہے مہنگائی, تو ہر روز کتنی بات کریں جی. سب کو پتہ ہے مہنگائی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے نا مہنگائی کم کس طرح کی جا سکے, بنسبت اس کے کہ ہر روز ہم کہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے. تو میری خواہش ہے کہ میں عوام کو یہ بتا سکوں کہ مہنگائی تو بہت ہے, لیکن اب ہم نے یہ کیا تاکہ مہنگائی اب کم ہو جائے گی. سر, ہمارا مامو کانجن جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. سارے فنڈ جو ہیں وہ تاندلیاں والا رک گئے ہیں. ہمارے جو گاؤں ہیں وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں. ہماری سڑکیں جو نئی بنی ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں, تو جو پرانی ہیں وہ تو آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہیں. سیاستدان سر کیا کر رہا ہے؟ یہ ابھی جو سڑک بنی ہے اس نے چند دن بھی نہیں نکالے ہیں, شاید آپ اسی سڑک سے آئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے جو مشکل سے ایک آدھی سڑک بنتی ہے, تو اس میں سب کو معلوم ہے کہ اس میں جو کمیشن مافیا ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور عوام کا خون چوستا ہے. جو ٹیکسوں کی وجہ سے سڑک بن رہی ہوتی ہے وہ پوری لاگت جو ہوتی ہے وہ زمین پہ نہیں لگتی, اور اگر لگے تو اس کی کوالٹی بہت ناقص ہوتی ہے اور وہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. ہمارا تو پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ میری تو 35 سال کی سیاست ہے, تو میں تو جدھر بھی گیا ہوں ادھر میں نے کمیشن کی سیاست ختم کی ہے, تاکہ جو بھی پیسہ آئے وہ 100% عوام میں لگے, اور میں اس جدوجہد پہ جاری رہوں گا. سر, سابقہ سیاستدانوں نے مامو کانجن کی عوام سے بہت خوبصورت وعدے کیے ہیں, وعدے وفا نہیں ہوئے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کویشچن کیا تھا. تو سر, اس تاثر کو آپ کب ختم کر رہے ہیں اور کیسے ختم کریں گے؟ اس تاثر کو تو میں تب ہی ختم کر سکتا ہوں نا جب آپ مجھے موقع دیں کچھ آپ کے لیے کرنے کا. ابھی تو میرے پاس, ابھی تو میں دیکھیں نا جی, ابھی تو میری ایک سوچ ہے کہ میں نے لاہور میں 35 سال سیاست کی ہے. اللہ نے مجھے بہت دفعہ الیکٹ کیا ہے, بہت دفعہ وزیر بنایا, لیکن اب میں نے اپنی جو بقایا سیاست ہے وہ اس علاقے میں لگانی ہے. اب عوام مجھے الیکٹ کرے نہ کرے میری جدوجہد جاری ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں صرف تب کر سکتا ہوں اگر میں اس علاقے کا الیکٹڈ نمائندہ ہوں. تو میری کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے کہ میں 6ٹھی مرتبہ MNA بن جاؤں. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے, میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک دفعہ ہم سب مل کے
80 साल से जो लोग इस इलाके की हुक्मरानी कर रहे हैं, और मैं तो हर हफ्ते उनसे सवाल पूछता हूँ जी, मैं तस्वीरें लगा के सवाल पूछता हूँ कि 80 साल से जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो ये जवाब तो दें कि तांदलियाँ वाला, जिसमें एक गज का चप्पा जो है वो गैर आबाद नहीं है, सब आबाद है, आप लोगों की मेहनतों से, आपके आबा व अजदाद की मेहनतों से आबाद हुआ है। लेकिन फिर क्या वजह है कि ये पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील है, पसमानदा तरीन तहसील है। मुझे रोना आता है, और मेरी अब सिर्फ कोशिश, मैंने बड़ी सियासत की, मेरी कोशिश ये है कि हम सब ने मिल के अब इस तहसील को पसमानदा तरीन नहीं बट पंजाब की आला तरीन तहसील बनाना है। अब मेरा सियासी जदोजहद मुस्तकबिल की ये है। मामू कांजन की आवाम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, आपने जितने वादे किए हैं इलेक्शन से पूरे ये हो जाएंगे? पहले इलेक्शन से पहले तो जैसे मैंने अब काफ़ी आपको तफसीली बताया है, देखिए जी, अल्लाह की मेहरबानी है हमारी, हम इलेक्ट हो ना हो, एक हमें अल्लाह ने पहुंच दी है थोड़ी, मतलब मैं वज़ीरों के पास, सेक्रेटरियों के पास, वफाक में सूबों में पहुंच सकता हूं, और अब यकीन करें हम इस तरीके से बहुत से काम करा लेते हैं। लेकिन जब आप एक इलाके की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं वोट लेके, तो फिर उसको बुनियाद बना के आपके पास मौका आता है कि आप हर ऐवान में पहुँचें और अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाएं, ऐवान के अंदर आवाज़ उठाएं, जो आवाम के मसले हैं। अभी तो हम मसले आवाम के पेश करते हैं जी फेसबुक में, सोशल मीडिया में, टिकटॉक में, लेकिन ऐवानों में बैठ के जब आवाज़ उठाई जाती है भरपूर अंदाज से, और हुक्मरानों को बताया जाता है कि जी मैं एक 10 लाख की आबादी की नुमाइंदगी करता हूँ, तो ये मसला है, तो उससे दबाव ज़्यादा बनता है। तो कोशिश हमेशा जारी रहती है, लेकिन उसमें बेहतरी आ सकती है अगर आप आवाम की नुमाइंदगी करें। सर, इंटरचेंज का मंसूबा कुछ और सियासतदान भी क्लेम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इंटरचेंज का मंसूबा की इब्तिदा मैंने की है, अगर बाकी सियासतदान इसमें मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं उनका मशकूर हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके माशाल्लाह भाई अभी मिनिस्टर हैं, तहसील बनाने में इतनी लेट क्यों हो रही है? उसका वजह यह है कि वो वफाक के मिनिस्टर हैं, पंजाब के नहीं है। तहसील पंजाब ने बनानी है, सर, लेकिन बहरहाल मैं आपकी सिफारिश उनसे ज़रूर कर दूँ। मामू कांजन की सर आवाम ये सोचती है कि हुमायूं अख्तर खान साहब अगर चाहें तो ये शायद एक आध दिन में ही बना सकते हैं, इस हवाले से क्या कहना? अल्लाह ताला मेरे हाथों में इतनी ताकत दे, और अगर अल्लाह ताला ताकत दे तो मैं 1 घंटे में बना दूंगा। लेकिन हमारा मामू कांजन की आवाम से ये वादा है, और हम हमारे मामू कांजन तहसील बनाओ तहरीक का मैं ख़ुद एक अपना सा रुकन हूँ, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा जी तहसील बनाने की। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मामू कांजन में मामू कांजन की तामीर और तरक्की के हवाले से, इंटरचेंज, सुई गैस और हमारे कॉलेजेस और मामू कांजन के दीगर मामलात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मैच इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मामू कांजन की सड़कें भी बनाई जाएं और मामू कांजन को तहसील का दर्जा भी दिलाया जाए। जी।